بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنرل سائنس کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 2 سے آج لیسن نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا اس ٹاپک سے شروع ہوتا ہے ریسپائریٹری ڈیزیزز، ریسپائریٹری تنفسی ڈیزیزز، بیماریاں۔ اچھا، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ دی کامن ریسپائریٹری ڈیزیزز اور ڈس آرڈرز آر، عام تنفسی بیماریوں یا خرابیوں میں شامل ہے۔ کامن کولڈ، عام نزلہ زکام، نمونیا اینڈ استھما اور دمہ۔ کامن کولڈ، عام نزلہ زکام۔ کامن کولڈ از دا موسٹ کامن انفیکشس ڈیزیز۔ عام نزلہ زکام سب سے عام متعدی بیماری ہے آف ہیومن ریسپائریٹری سسٹم، انسانی نظام تنفس کی۔ اٹ از اے وائرل انفیکشن، یہ ایک وائرسی بیماری ہے۔ وائرس سے پھیلنے والی۔ اٹس سمپٹمز آر کف، سور تھروٹ، رننگ نوز، نیزل کنجسشن اینڈ سنیزنگ۔ اس کی علامات میں کھانسی، گلے کی خراش، ناک بہنا، ناک بند ہونا اور چھینک کے آنا شامل ہے۔ دی بیسٹ وے ٹو اوائڈ دس پرابلم از، اس بیماری سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے تارو اینڈ ریگولر واشنگ آف ہینڈس، ہاتھوں کو اچھی طرح اور باقاعدگی سے دھونا۔ تارو اچھی طرح۔ گیٹنگ ریسٹ اینڈ یوزنگ لیکوڈس ان ڈائٹس، آرام کرنا اور غذا میں مائعات کا استعمال کرنا۔ دیر از نو پراپر میڈیسن فار کامن کولڈ، عام نزلہ زکام کی کوئی مخصوص دوا نہیں ہے۔ ایف دا سمپٹمز پرسسٹ، اگر علامات برقرار رہے، پرسسٹ برقرار رہنا، کنسلٹ یور ڈاکٹر، تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اچھا، نیکسٹ ڈیزیز ہے نمونیا۔ اٹ از اندر کامن illness، یہ ایک اور عام بیماری ہے which occurs in all age groups، جو ہر عمر کے افراد میں ہو سکتی ہے۔ نمونیا از اے لنگس ڈیزیز، نمونیا پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہے۔ It can be caused by bacterial, viral and fungal infections۔ اچھا، یہ بیکٹیریا، وائرس یا فنگس کے انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ دی سمپٹمز آر کف، چیسٹ پین، فیور اینڈ ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ۔ اس کی علامات میں کھانسی، سینے میں درد، بخار اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ ڈیورنگ نمونیا، نمونیا کے دوران، دی الویولی آر فلڈ ود اے فلوئڈ، یعنی پیپ۔ اچھا، نمونیا کے دوران ہوائی تیلیا یعنی الویولی ایک سیال پیپ سے بھر جاتی ہے۔ which prevents oxygen from reaching the blood، جو آکسیجن کو خون تک پہنچانے سے روکتی ہے، یا جس کی وجہ سے آکسیجن خون تک نہیں پہنچ پاتی۔ and makes breathing painful، اور سانس لینے کو تکلیف دہ بناتا ہے۔ نمونیا از ٹریٹڈ ود اینٹی بایوٹکس ایز ایڈوائزڈ بائی دی فزیشین۔ نمونیا کا علاج معالج کے مشورے کے مطابق اینٹی بایوٹک ادویات سے کیا جاتا ہے۔ ایز اے پریونٹیو میئر، اس سے بچاؤ کے لیے، واش ہینڈس فریکوینٹلی ٹو ایوائڈ جرمس، ہاتھوں کو بار بار دھوئے تاکہ جراثیم سے محفوظ رہ سکے۔ یوز ٹیشو پیپر اور ہینڈ کرچیف وائل کفنگ اور سنیزنگ، یعنی اور کھانستے یا چھینکتے وقت ٹیشو پیپر یا رومال کا استعمال کریں۔ اچھا، نیکسٹ ہے استھما یعنی دمہ۔ اٹ از اے فارم آف ڈیفیکلٹ بریتھنگ۔ اچھا، یہ سانس لینے میں دشواری کی ایک بیماری ہے۔
کامنلی عام طور پر اٹ از این الرجک رسپانس آف دی باڈی ٹو سبسٹانسز لائک پولن ہاؤس ہولڈ ڈسٹ اے پرٹیکولر فوڈ اور فیدرز فرام پیلو. اچھا، یہ جسم میں پولن یعنی پھولوں کے زرع گل، گھریلو گرد و غبار، کسی خاص غذا یا تکیے کے پروں جیسی چیزوں سے ہونے والے انرجی کے رد عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. A characteristic whistling sound is produced during breathing. یعنی دمہ کے مریض کی سانس لیتے وقت ایک خاص قسم کی سیٹی نما آواز پیدا ہوتی ہے. Asthma can be avoided by keeping ourselves safe from pollen, household dust and feathers from pillow. پولن، گھریلو گرد و غبار اور تکیے کے پروں سے بچاؤ اختیار کر کے دمہ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. اچھا، اب ہے بلڈ سرکولیشن، خون کی گردش یا دوران خون. Living organisms need essential substances in every cell to carry on its activities. جانداروں کے ہر خلیے کو اپنی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے ضروری مادوں کی ضرورت ہوتی ہے. They also need to get rid of the waste matters produced in each cell. یعنی انہیں ہر خلیے میں پیدا ہونے والے فالتو مادوں کو جسم سے خارج کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. In unicellular organisms یک خلوی جانداروں میں this is achieved simply by diffusion. یہ عمل سادہ ڈیفیوژن یعنی انتشار کے ذریعے انجام پاتا ہے. ان ملٹی سیلولر آرگینزمز کثیر خلوی جانداروں میں there is a need of transport system. ایک باقاعدہ نظام ترسیل کی ضرورت ہوتی ہے. ٹرانسپورٹ سسٹم کین بی ڈیفائنڈ ایز اے سسٹم. نظام ترسیل یا ترسیل کا نظام وہ نظام ہے بائی ویچ میٹیریلز آر کیریڈ فرام ون پارٹ آف دی باڈی ٹو اندر، جس کے ذریعے مادوں کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچایا جاتا ہے. اے سسٹم دیٹ ورکس فار ٹرانسپورٹ آف میٹیریلز ان آور باڈی. ایک ایسا نظام جو ہمارے جسم میں مادوں کی نقل و حمل کا کام کرتا ہے اس کالڈ سرکولیٹری سسٹم، کو دوران خون کا نظام کہا جاتا ہے. یہ فگر 2.6 میں پھر میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا. دی ہیومن سرکولیٹری سسٹم کنسسٹ آف ہارٹ، بلڈ ویسلز اینڈ بلڈ. انسانی دوران خون کا نظام دل، خون کی نالیوں اور خون پر مشتمل ہوتا ہے. بلڈ از اے فلوئڈ. خون ایک مائع ہے which circulates throughout the body، جو پورے جسم میں گردش کرتا رہتا ہے. The blood circulates in two types of vessels. خون دو قسم کی نالیوں میں گردش کرتا ہے. One type of blood vessels یعنی arteries takes the blood out of the heart to all over the body. ایک قسم کی خون کی نالیاں یعنی شریان ہے، خون کو دل سے جسم کے تمام حصوں تک لے جاتی ہے. The other type of blood vessels یعنی veins brings the blood towards the heart from all over the body. دوسری قسم کی خون کی نالیاں یعنی واریدیں خون کو جسم کے تمام حصوں سے واپس دل کی طرف لاتی ہے. تو میں اب آپ لوگوں کو یہ جو فگر 2.6 ہے یہ سمجھاتا ہوں. یہ جو فگر ہے، یہ جو شکل ہے، یہ سرکولیٹری سسٹم کا ہے. اس میں دل ایک عضلاتی عضو ہے جو خون کو پورے جسم میں پمپ کرتا ہے. شریان یعنی آرٹری موٹی دیواروں والی خون کی نالی ہوتی ہے جو دل سے آکسیجن والا خون جسم تک پہنچاتی ہے. اور پھر وین یعنی ورید نسبتاً پتلی دیوار والی خون کی نالی ہوتی ہے جو جسم سے خون واپس دل تک لاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے کیونکہ لیکچر لینتھی ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا.
پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ یا فریز کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ لوگ مجھ سے کسی بھی قسم کے مسئلے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اس چیپٹر کے لیسن نمبر 3 کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔